وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔ یہ مادی اور حیوانی وجود کا فرق۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین طے کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ کے نزدیک ہے، یعنی تمہاری موت کا وقت۔ وہ اللہ نے نہیں کسی کو بتایا، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعنی زمین اور آسمان کا خدا الگ نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے زمین اور آسمان کا۔ وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ صورت بڑے خوبصورت ٹاپک کے ساتھ شروع ہوتی ہے، ذرا سے اس پہ بات کروں گی، آپ کے اپنے میرے وجود پہ۔ دو باتیں ہیں، جعل الظلمات والنور۔ اگر اس کی ایک سطحی سی بات سمجھی جائے تو اندھیرے اور روشنی کا فرق تو سبھی کو پتہ ہے، لیکن چونکہ اس میں آگے شرک کی بات ہے تو انسان کے وجود کا تذکرہ ہے۔ ہمارا یہ وجود جس کو آپ اور میں کہتے ہیں، میں آئی ایم، میرے تو انیشیلز بھی یہی ہیں، آئی ایم، میں، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا میرا یہ جسم نہیں ہے، یہ ہماری روح ہے۔ لکھیے انسان کا وجود دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک وہ جس کو ہم جسم کہتے ہیں، مٹی کا، جو آپ کا مجھے آپ کا کسی حد تک دکھتا ہے۔ یہ چونکہ مٹی کے زمین مٹی سے نکلا، آدم کو بھی مٹی سے بنایا گیا، اس کا دل مٹی میں لگتا ہے۔ مٹیریلزم، مادہ پرستی، دنیا کی محبت اس مٹی کے وجود کا تقاضا ہے۔ کھانے کو مل جاتا ہے تو تکیہ مانگتے ہیں، ہائے اب سونا ہے، پھر گرم نرم گدا مانگتے ہیں، پھر بلینکٹ مانگتے ہیں، پھر ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں چپل چاہیے ہوتا ہے، پھر ہم ہر وقت چائے کافی چلتی ہے، یہ سارا اس جسم کے لاڈ دیکھتے ہیں۔ اصل چیز اندر کی روشنی ہے جس کو روح کہتے ہیں، وہ ہے اصل جوہر جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اس جسم کی حیثیت ایک ریپنگ پیپر کی ہے، کسی کو براؤن ڈال دیا، کسی کو وائٹ، کسی کو کالا، کسی پہ دبے، کسی پہ بال ہیں، کسی کے سٹینز ہیں، سکن کلر ڈیفرنٹ، یہ ریپنگ پیپرز ہیں۔ موت کی صورت میں اللہ تعالیٰ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کہتے ہوئے مومن کی روح کو لے جائے گا۔ سورۃ فجر میں ہم پڑھیں گے، اس کی آخری آیتیں ہیں۔ وہ موتی روح کا اللہ چن کے اپنے پاس لے جائے گا اور اس کو جنتوں میں بسا دے گا، اور ہمارے جسم کا یہ وجود لوگ کچھ ریچولز ادا کر کے مٹی کے سپرد کر دیں گے، اور دیٹس اٹ۔ یہ ہے ہمارے وجود کا وہ حصہ جس کو سجاتے سنوارتے کھاتے ہیں۔ سوال کریے گا بعد میں خود سے ہم سب، کیا میں اس ریپنگ پیپر کو بچاتی رہ گئی اور موتی کی فکر ہی نہیں ہے؟ روح چونکہ آسمان سے آئی، اللہ نے ڈالی، تو اس کا دل رکھتا ہے اوپر کی چیزوں میں۔ یہ جو قرآن کی محفل میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا نا 2 گھنٹے کدھر گئے، مجھے بھی نہیں پتہ چلتا، بیلیف میں نہیں پتہ چلتا۔ کوئی کہتا ہے ہم تو سنتے ہیں، آپ پڑھتی ہیں، آپ تھکتی نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا بتاؤں، مجھے تو ایسے لگتا ہے 1 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ روح کو غذا ملتی ہے۔ آپ جسم کا کھانا کھاتے ہیں، آپ کو نیند آتی ہے نا، روح کو کھانا کھاتے ہیں، روح کو کھانا کھلاتے ہیں تو اونگ آتی ہے۔ آپ میں سے کچھ سو بھی جاتے ہوں گے پیچھے بیٹھے ہوئے اپنے گھروں میں، مجھے تو نہیں پتا، اب تو اللہ نے بچا لیا سب کو، ورنہ میں اکثر ساتھیوں کو کہتی جس کو سونا ہو وہ آ جائے کلاس میں بیٹھ کے، پیچھے وہ صوفے بھی رکھے ہیں وہاں سو جائیے گا الحمدللہ۔ ہاں، لیکن یہ جو سکون ملتا ہے نا، اطمینان، یہ وہی بات جو پہلی آیت ہے کہ رونا آتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ، یہ وہ روح کو کھانا ملتا ہے۔ تو اب آپ کا میرا سوال اپنے آپ سے یہ ہونا چاہیے ان ساری باتوں کو سننے کے بعد کہ پھر مجھے اپنی روح کی زیادہ فکر ہے یا پھر اپنے بدن کی؟ سب کچھ کیجئے دنیا میں صرف وقتی طور پہ، اور آخرت کو سجائیے، اپنی روح کو چمکائیے، اور اس کے لیے آپ کو ہدایت سے آگے بڑھ کر اب حق کو قبول کرنا پڑے گا۔ آیت 4 سے 11 کا ٹاپک